میں نے اسسٹنٹ کمشنر کو دیکھا کہ کائنڈ آف ٹک ٹاک ویڈیو وہ بنا رہا ہے اپنے ایس ایچ او کو ساتھ کھڑا کر کے، اور اس میں وہ آل از ویل بولو آل از ویل بول کے وہ اپنے نظام چلا رہا ہے کہ جی ہم لگے ہوئے ہیں کام پہ، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، تمہاری ناک کے نیچے 23 بندے مر گئے اور تم یہ بھی کر رہے ہو اور تم وہ بھی کر رہے ہو۔ مجھے وہ بندر کے MBBS والا قصہ یاد آ گیا تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، میں ہوں امیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی۔ دل آج بھی رنجیدہ ہے اور پوری قوم جیسے یہ 22-23 لوگ برف میں جم گئے، پوری قوم اس وقت سکتے میں کی حالت میں ہے اور ہمارے جذبات انتہائی کیا کہنا چاہیے، الفاظ بھی نہیں ہے کہ کس طرح سے ایسے بھی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اور 23 لوگ آنن فانن جو قدرتی نظارے دیکھنے گئے تھے، اللہ کا حسن دیکھنے گئے تھے، وہ اس طرح سے بھی ان کو کھویا جا سکتا ہے اس ملک کے اندر۔ اور اس کے بعد جو ایک ٹپیکل ریسپانس حکومت کی طرف سے آیا، اس نے مزید لوگوں کے زخموں پر نمک پاشی کی، اور بجائے یہ کہ حکومت گریس کے ساتھ، بڑے پن کے ساتھ، جس کا ہمیشہ عمران خان صاحب اظہار کرتے تھے، اس کے ساتھ اعتراف کرتی کہ ہاں یہ صریحاً ہمارے ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے، ہاں یہ صریحاً ہماری مقامی انتظامیہ کا فیلئر ہے جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ اگر مقامی انتظامیہ وہاں موجود ہوتی، اگر وہ راستے کو کلیئر کرتی رہتی، اگر ہیوی مشینری سے برف کو ہٹایا جاتا رہتا مسلسل، اگر وہاں پہ کوئی ہیلپ لائن بوتھ لگے ہوئے ہوتے، جب وہاں درخت گرے اگر ان درختوں کو وہاں سے ہٹانے والا کوئی ادارہ موجود ہوتا، تو زندگی اور موت تو اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن کسی بھی صورت میں یہ جانیں ضائع نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن حکومت اس کا اعتراف کرنے کے بجائے اگر مگر اور مشروط طریقے سے اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومت کی یا ریاست کی غلطی ہوئی ہے۔ میں آپ کے سامنے دنیا کی چند مثالیں رکھنا چاہوں گا جہاں انسان تو انسان، جہاں حیوانوں کو بچانے کے لیے ریاستیں کس طرح سرتوڑ کوشش کرتی ہیں۔ اس سال اگست میں سوئٹزرلینڈ کے علاقے کلوسن پاس کے بلند پہاڑوں پر ایک چراگاہ میں گھاس کھاتی گائے زخمی ہوئی اور وہ گری۔ اس زخمی گائے کو پہاڑ سے نیچے اتارنے کے لیے ریسکیو آپریشن کیا گیا۔ گائے کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے باحفاظت نیچے لایا گیا۔ عمران خان صاحب، کیا آپ کی اس ریاست مدینہ میں ان 23 لوگوں کی جان کی قدر یا قیمت سوئٹزرلینڈ کی چراگاہ میں چارہ کھاتی یا گھاس کھاتی اس گائے کے برابر بھی نہیں تھی؟ میں آپ کے سامنے کینیڈا کی ایک مثال رکھنا چاہوں گا۔ جنوری 2015 میں کینیڈا کے شمالی علاقے میں 20 ٹورسٹ جو برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے گئے تھے، وہ سمندری طوفان کی زد میں آ گئے، بالکل ویسے ہی جیسے یہ بدقسمت بد نصیب ٹورسٹ مری اور گلیات کی برف باری دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ سیاحوں کے سامنے برف سرکنا شروع ہو گئی۔ ان سیاحوں کو بچانے کے لیے کینیڈا کی حکومت نے اپنی تاریخ کا سب سے مہنگا ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ اس آپریشن میں کینیڈا کے 5 صوبوں سے 2 ہیلی کاپٹرز اور 3 ہرکولیس مسافر جہازوں کو اڑایا گیا۔ اس آپریشن پر $27 لاکھ لاگت آئی، $2.7 ملین۔ شاید اتنا پیسہ یہ ریاست 10 سال میں بھی کسی کے ریسکیو پہ خرچ نہیں کرتی ہو، جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں۔ وہاں 20 لوگوں کی جان بچانے کے لیے $27 لاکھ خرچ کیے کینیڈا کی حکومت نے، وہاں کے وزیروں نے، اور اس وہاں کی حکومت اور وزیروں کے جو حمایتی ہیں انہوں نے، اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے یہ نہیں کہا کہ یہ سیاح برف میں لینے کیا گئے تھے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ویدر اپڈیٹ کیوں نہیں لی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کو مری میں داخلے کی اجازت کس نے دی۔ اس قسم کے بھونڈے جواز نہیں رکھے، بلکہ $27 لاکھ 20 لوگوں کی زندگی بچانے پر خرچ کی۔ جنوری 2019 فرانس کے فرینچ ایلپس نامی برفانی پہاڑوں پر 7000 فٹ کی اونچائی پر برنو نامی ایک نوجوان سکینگ کرتے ہوئے گھٹنے میں چوٹ لگنے کے باعث زخمی ہو گیا، جس کے باعث وہ نیچے اترنے کے قابل نہ رہا اور ڈھلوان پر پھنس جانے کے باعث اسے ریسکیو کرنا انتہائی مشکل تھا۔
لیکن فرانسیسی ریسکیو ٹیم نے فرینچ ایلپس کے برفانی پہاڑوں کی ڈھلوان پر پھنسے اس زخمی سکیئر کو ڈرامائی انداز میں بچایا۔ جب پائلٹ نے ہیلی کاپٹر برفانی ڈھلوان پر اتارا تو ہیلی کاپٹر کے پر برف سے صرف چند انچ کی دوری پر تھے، لیکن اس نے ڈرامائی انداز میں اس زخمی سکیئر کو بچا لیا۔ اور پائلٹ کہتا ہے کہ یہ مشن کرنے کے لیے میرے پاس وقت بہت کم تھا، کیونکہ پہاڑ پر موسم تیزی سے بدل رہا تھا۔ چند منٹ کی تاخیر ہوتی تو ہمیں یہ مشن روکنا پڑتا اور اس شخص کی جان گنوائی جاتی۔ یہ ہوتی ہے ریاست عمران خان صاحب۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ احمق سکیئر کیوں برف کے اوپر گیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس نے ویدر اپڈیٹ کیوں نہیں لی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کی گاڑی کو وہاں جانے سے کسی نے روکا کیوں نہیں، بچایا اس کو۔ کسی قسم کا کوئی بھونڈا جواز وہاں کی ریاست نے نہیں رکھا عمران خان صاحب۔ ہیلی کاپٹر اور پائلٹ نے لاکھوں ڈالر مالیت کے ہیلی کاپٹر اور اس میں بیٹھے ہوئے پائلٹ نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالا اور اس سکیئر کو بچایا۔ اگست 2021 میں آسٹریلیا کی کوئنز لینڈ کے ساحلی پٹی میں ایک ویل مچھلی سمندری جال میں پھنس گئی۔ اس دیو قامت ویل مچھلی کو بچانے کے لیے ریسکیو ٹیمیں کشتیاں لے کر سمندر میں اتر گئیں۔ وہ بڑے بڑے بلیڈ لے کر اس جال کو کاٹنے کی کوشش کر رہی تھی جس جال میں اس ویل مچھلی کی دم پھنسی تھی۔ اس کے باوجود کہ مچھلی پانی میں ہلچل مچا رہی تھی، مسلسل اپنی دم زور زور سے لہروں پر پٹک رہی تھی اور ذرا سی غفلت بچانے والوں کی جان لے سکتی تھی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس مچھلی کو کس نے کہہ دیا کہ یہ سمندر میں داخل ہو، کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ اس مچھلی کو کس نے کہا کہ وہ اپنی دم کسی جال میں اٹکا لے۔ ادارے پہنچے، ریاست پہنچی، نظام پہنچا عمران خان صاحب، اور دنیا کے سر ترین، یہ تو مری ہے جہاں سال میں 3 مہینے برف پڑتی ہوگی یا 4 مہینے، دنیا کے سر ترین مقام انٹارکٹیکا کا آپ کو بتاؤں، جہاں 52 سائنسدان اور کچھ مسافر تحقیق کے لیے گئے اور ان کی ریسرچ ویسل برف کے اندر پھنس گئی۔ کسی نے یہ نہیں کہا عمران خان صاحب کہ یہ کون سٹوپڈ لوگ ہیں جو انٹارکٹیکا کی برف میں چلے گئے، انہوں نے ویدر اپڈیٹ کیوں نہیں لی، یہ برف میں کیوں چلے گئے، ان کا جہاز کیوں پھنس گیا، جہاز خراب کیوں ہو گیا، انہوں نے ویدر اپڈیٹ کیوں نہیں لی، ان کے جہاز کو وہاں جانے سے کسی نے روکا کیوں نہیں۔ ریسکیو آپریشن کیا گیا، ایک گرم ٹینٹ وہاں لگایا گیا، اس گرم ٹینٹ میں دنیا کے سر ترین مقام پر گرم کھانا انہیں فوراً مہیا کیا گیا، انہیں ریسکیو کیا گیا اور باحفاظت وہاں سے نکالا گیا۔ یہ کیا روش اس ملک میں ہم نے اختیار کر لی ہے؟ اگر آپ قوم کے سامنے اتنا اعتراف کر لیں کہ ہاں اداروں کی سرین غلطی ہے، اس سے آپ کا قد بڑا ہو جائے گا، آپ کی حکومت نہیں کرنے والی۔ ماضی کے حکمران بھی جواز دیتے تھے، اور اگر آپ بھی لوگوں کے سامنے جواز دیں گے تو وہ فرق کیسے، وہ تخصیص کیسے ہو سکے گی آپ میں اور پھر ماضی والوں میں؟ میرے ساتھ جو 4 معتبر شخصیات موجود ہیں، سینیٹر شاہی سید صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما، آپ کا بہت شکریہ سر۔ جمشید اقبال چیمہ صاحب، آنریبل ممبر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے معاون خصوصی بھی رہ چکے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ آغا رفیع اللہ صاحب، آنریبل ممبر پاکستان پیپلز پارٹی، رکن قومی اسمبلی، آغا صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور احتشام منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہی۔ احتشام منظور ان ٹورسٹ میں شامل تھے جو وہاں پھنس گئے بری طرح سے برف باری میں، ٹریفک جام ہونے میں، روڈ بلاک ہونے میں، کچھ 23 لوگ زندگی کی بہاریں نہیں دیکھ سکے، اور ان میں سے جو خوش قسمت بچے ان میں سے ایک احتشام ہے۔ میں تمام مہمانوں کی اجازت سے چاہوں گا میں احتشام آپ سے آغاز کروں۔ احتشام، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کتنا فیلئر آپ نے دیکھا ہے وہاں پہ، بے بسی آپ نے کتنی دیکھی ہے وہاں پہ اس ریاست کی؟ جی امیر صاحب، میں نے اس میں کمپلیٹ بیوروکریٹک فیلئر دیکھا ہے۔ بیوروکریسی پہ آپ جتنا بھی الزام اس کا لگائیں وہ کم ہے، اور میرے لیے حیران کن بات یہ تھی، ماضی میں کچھ وقت پہلے ہم نے ایک قصاب کی گرفتاری کے بعد اس کی انٹروگیشن میں اس کا اقبال جرم سنا تھا کہ اس نے کہا کہ میں یہ جو گدے مٹن کے نام پہ بیچتا تھا تو میں بیوروکریسی کے کچھ اعلیٰ افسران کو یہ مفت تقسیم کرتا تھا تاکہ میں پکڑا نہ جاؤں۔ تو مجھے لگا تھا کہ یہ پہلے جھوٹ بول کے گدے مٹن کے نام پہ بیچتا رہا، اب یہ ایک اور جھوٹ بول رہا ہے۔ بٹ ان 3 دنوں میں جو کچھ ہم پہ وہاں گزرا اور پھر جو اس کے بعد ہم نے میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا تو مجھے لگا کہ یقین ہوا کہ وہ قصاب سچ بول رہا تھا۔ میں نے اسسٹنٹ کمشنر کو دیکھا
کہ کائنڈ آف ٹک ٹاک ویڈیو وہ بنا رہا ہے اپنے ایس ایچ او کو ساتھ کھڑا کر کے, اور اس میں وہ آل از ویل بولو, آل از ویل بول کے وہ اپنے نظام چلا رہا ہے کہ جی ہم لگے ہوئے ہیں کام پہ, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں, تمہاری ناک کے نیچے 23 بندے مر گئے اور تم یہ بھی کر رہے ہو اور تم وہ بھی کر رہے ہو. مجھے وہ بندر کے MBBS والا قصہ یاد آ گیا تھا اس وقت. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اسی بیوروکریسی کا ایک اعلیٰ ترین افسر وہ ٹویٹر پہ ٹویٹ کر رہا ہے. یہ نظام ہی پورا انہوں نے سوشل میڈیا پہ چلایا ہے اس انسیڈنٹ کا. وہ ٹویٹر پہ ٹویٹ کر رہا ہے اور اسی اپنے اسسٹنٹ کمشنر کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ جی اس نے بہت اچھا کام کیا, وہاں پہ 23 بندے مروا دیے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے وہ کس قدر اذیت ناک تھا کہ پہلے جو کرب ہم پہ جو ظلم ستم وہاں گزرا, اور اس کے بعد ہم اس طرح کے یہ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں جو ذمہ داران ہیں, جن کو اگر آپ پوسٹ مارٹم کروائیں ان جو فوت ہوئے لوگ ان کا, تو MLOs میں لکھا جائے گا کہ یہ کس طرح سے ان کی اموات ہوئیں. یہ بھوک سے نہیں مرے. اگر یہ بھوک سے مرتے تو آپ گلا کرتے کہ یہ جب مری گئے برفانی علاقے میں گئے اپنے ساتھ کھانا کیوں نہیں لے کے گئے. اگر یہ ٹھنڈ سے مرتے آپ گلا کرتے کہ یہ برفانی علاقے میں گئے تو اپنے ساتھ جیکٹس کیوں نہیں لے کے گئے. یہ لوگ اپنی گاڑیوں کے اندر محصور ہو کے زہریلی گیس سے مرے ہیں, گھٹن سے مرے ہیں. جب آپ مری کے اندر ٹریفک ڈسٹرب ہوئی, ٹریفک جام ہوئی, یہ جملہ جب آپ کہتے ہیں تو اس میں آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ وہ سارے ادارے جو ٹریفک کو رواں رکھنے کے ذمہ دار تھے وہ فیل ہوئے. آپ کیوں پھر اس وقت کہتے ہیں کہ یہ پبلک کا ذمہ داری تھی؟ پبلک کو جب آپ نے اسکولوں میں ایک بینچ چھوڑ کے ایک بچہ بٹھانا ہے تب آپ کی وہ انڈر کنٹرول ہے. جب آپ نے سنیماز میں ایک بینچ چھوڑ کے ایک سیٹ پہ وہ بٹھانا ہے تب آپ کی وہ انڈر کنٹرول ہے. جب آپ نے ریسٹورنٹس میں ایک ٹیبل چھوڑ کے دوسرے ٹیبل پہ ان کو بٹھانا ہے, یہ جو کووڈ پریکاشنری میئرز ہیں, تب پبلک آپ کے انڈر کنٹرول ہے. مری میں جب نام آتا ہے تو تب وہ آپ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں جی کہ پبلک نہیں سنا. احتشام صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر میں یہ ایک سٹیٹمنٹ دوں کہ اگر ہیوی مشینری مسلسل جس کو ہونا چاہیے تھا راؤنڈ دی کلاک اگر وہ وہاں پہ کام کر رہی ہوتی اور برف کو ہٹاتی رہتی, رستہ ہمیشہ کھلا رہتا 24 گھنٹے, نہ یہ گاڑیاں سٹک ہوتی برف میں, وہ جو درخت گرے وہاں پہ ان درختوں نے راستہ بند کر دیا, اگر ان درختوں کو اٹھانے والا محکمہ ہوتا بر وقت 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں نہیں 4 گھنٹے میں اٹھا لیتا, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات بچائی جا سکتی تھی؟ امیر صاحب بالکل, یہ انسیڈنٹ سرے سے ہونے سے ہی بچایا جا سکتا تھا. اموات بچانا تو ایک بہت بڑی بات ہے. دیکھیں وہاں پہ مری کو اس کا ٹیرین جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر جو مشینری وہاں پہ یوز کی جا رہی ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ جو انہوں نے پبلک کے لیے سوشل میڈیا سٹنٹ ان ریسکیو آرگنائزیشنز نے کھیلا ہے, یہ اپنے ٹریپ میں خود پھنسے ہیں. آپ ان کی وہ تمام ویڈیوز دیکھیں کہ ان کے جو ریسکیو اہلکار ہیں ان بیچاروں کے پاس پہننے کو کیا ہے. سیفٹی ہیلمٹس ان کے وہ ہارڈ ہیلمٹس ہیں جو صرف آپ کا ہیڈ کور کرتے ہیں, کان اور فیس کور کرنے کو کچھ نہیں ان کے پاس. پراپر گلوز نہیں ہیں, لانگ شوز نہیں ہیں, پراپر جیکٹس نہیں ہیں. آپ ان کے وہ سارے فوٹیجز دیکھیں اٹھا کے. تو ایک انسان جس کو آپ کسی دوسرے کو ریسکیو کرنے کی ڈیوٹی دے رہے ہیں -2-3 ٹیمپریچر 3 سے 4 فٹ سنو کے اندر, وہ اگر خود سیف نہیں ہے تو کسی دوسرے کو خاک سیف کرے گا. پھر جو ریسکیو کے لیے یہ جو مشینری وہاں سنو کلیئرنگ ڈپارٹمنٹ یوز کر رہا ہے, کین یو بلیو ٹرکوں کے آگے بلیڈ لگائے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ میں جگاڑ پہ یہ سارا نظام چلا رہے ہیں. اور جو ہیوی مشینری آپ نے ذکر کیا, وہ ہیوی مشینری وہاں پہ کس طرح سے آپریٹ کرتی ہے, جسٹ ٹو لک بزی اینڈ ڈو نتھنگ والا کام ہے کہ وہ دن کو اس کے اوپر پروفیشنل آپریٹرز ہیں, رات کے وقت میں یا تو ان کے رشتہ دار وغیرہ آ جاتے ہیں ٹو سیو دیئر جابس, یا پھر وہ اناڑی ڈرائیور نوسکھیے جو وہاں پہ نئے بھرتی ہو کے آتے ہیں وہ رات کے وقت میں ہوتے ہیں. ہماری دیکھا دیکھی انہوں نے بے شمار ہماری گاڑیوں کو بلیڈ ہٹ بھی کیے بیکاز دے ڈڈنٹ نیو ہاؤ ٹو رن دیٹ ڈیم تھنگ. انہوں نے ہماری گاڑیوں کو ہٹ کیا جس وجہ سے وہاں جھگڑے بنے, لوگوں نے کہا یار تم روڈ کھولنے آئے ہو یا ہماری گاڑیاں توڑنے آئے ہو, اور پھر یہ بلاکیجز مزید اس سے انکریز ہوئے. ان کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس مشین کو آپریٹ کیسے کرنا ہے انٹل صبح 8:30 آپ ساتھ ہی ہیں احتشام, میں ذرا ڈسکشن آگے بڑھاتا ہوں. شاہد سید صاحب, چلیں میں آپ ہم سب جھوٹ بول سکتے ہیں, آپ اپوزیشن ہیں, ہم عمران خان صاحب کے دشمن ہیں میڈیا, یہ عینی شاہد ہیں, یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں سر. سب سے پہلے امیر عباس بھائی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس موقع پہ جو فوتگی ہوئی ان ورثاء کے ساتھ ان کے درد میں غم میں برابر شریک ہے. جو لوگ فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, ان کا صبر دے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو وہ انتظامیہ کا ہے, یہاں پہ اچھے اور برے ہر قوم میں, ہر پارٹی میں, ہر ملک میں, ہر مسلک میں ہوتے لوگ ہوتے. مری میں لوگوں نے بہت اچھے کام بھی کیے, 200-300 لوگوں کو اپنے گھروں میں پناہ دی, ان کو حفاظت بھی کیا. کچھ لوگوں نے وہاں سے ناجائز پیسہ اٹھایا,
کچھ مافیا نے کہ ہوٹل کے ریٹ بڑھا دیے اور صفائی کرنے کے لیے کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے بھی پیسے مانگے، تو کچھ اچھے اور برے تو ہر طرف ہوتا ہے، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ مری کے لوگوں کا یہ وسیلہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہیلپ کرتے ہیں۔ ایک حکومت کی طرف سے فیلر اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ کوئی پہلی سردی نہیں تھی، وہ کوئی پہلے مری کا وزٹ نہیں تھا، یہ مری برس ہم نہیں تو مری تھی، ہر سال برف ہوتی ہے اور ہر سال برف ہوتا ہے۔ اس کے لیے پھر مشینری، بنیادی جو نااہلی ہے اس کی مشینری ہے یا نہیں ہے، اور مشینری پہ جو کام کرنے والے بندے، جس طرح سے ابھی یہ جو مکے والا بندہ جو بات بتا رہا ہے کہ وہاں پہ جو آپریٹر تھے وہ بھی اس کے چلا نہیں سکتے تھے، کبھی گاڑیوں کو ہیلپ کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ انتظامیہ کے فیلر ہے۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس وہاں پہ گنجائش 40,000 گاڑیوں کی یا 50,000 گاڑیوں کی، آپ کے 2 یا 3 راستے ہیں، آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہاں سے اگر آپ 50,000 سے 60,000 70,000 پہ گاڑی جا رہے تو اس کو روک کیوں نہیں رہے؟ اس کو پہلے سے روکنا چاہیے تھا۔ اور پھر یہ کہ یہ سردیوں میں تو برف ہونا ہی ہے نا مری میں، اور لوگ جا ہی برف دیکھنے کے لیے گئے، اور لوگ جا ہی رہے، تو آپ اس سے کوئی لمیٹیشن رکھیں، کنٹرول کرتے ہیں، تاکہ اگر جہاں پہ گنجائش 50,000 گاڑیوں کی ہے، 40,000 گاڑی کی، آپ 1 لاکھ گاڑی، اور پھر ٹی وی پہ آپ بڑھا دیا کہ بھائی مری میں 1 لاکھ گاڑیاں پہنچ گئی، 2 لاکھ، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے کو یہ بھی عقل نہیں ہے کہ 1 لاکھ گاڑی کی گنجائش نہیں ہے، 1 لاکھ گاڑی اس کو سنبھالنا کو ہے۔ تو یہ ٹوٹل انتظام، یعنی یہ خوشی والی بات نہیں تھی، یہ فکر مندی والی بات تھی کہ 1 لاکھ گاڑی چلی گئی۔ اب یہ لوگ ڈیلیور کچھ نہیں کر سکے۔ اب اس کو یہ کہ ہم نے ملک میں مطلب جو گھومنے پھرنے کی تفریح کا، اور اس طریقے سے ہم نے اس کو سپورٹ دیا اور ہم نے بہت اچھا کر دیا، ہماری میں 1 لاکھ گاڑی آ گئی، وہ خدا کے بندے وہاں کافی ہوٹل خالی بھی تھے، لوگ پہنچے بھی نہیں ہیں، ایسے بھی بات نہیں ہے۔ ریٹ مہنگا ہوا کیا ہوا؟ انتظامیہ کا کام ہے کہ کنٹرول کرتے، اگر ایسے غلط لوگ ہوتے تو اس کو کنٹرول کرنا بھی انتظامیہ کا کام ہے، بالکل، کہ ریٹ بھی کنٹرول کرے۔ اور پھر جب آپ گاڑی 3 جگہ سے، آپ کے 2، ایک پرانا مری کا روڈ ہے، ایک نیا روڈ بنا ہوا ہے، ایک وہاں پہ ایوبیہ سے ادھر سے آئے گا، 3 راستے۔ اگر وزیر داخلہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ میری غلطی کہ میں نے وہاں سے نہیں روکا، ٹریفک ڈائیورٹ کر دیں، ٹریفک ڈائیورٹ کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں میں سمجھ کے نااہلی ہے، ناسمجھی ہے۔ اچھا، پھر اس کے اوپر یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ڈٹ جانا، اس کے لیے جواز ڈھونڈنا، بھائی یہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں مسلمان کی حیثیت کہ ان کے موت اللہ نے وہاں پہ لکھا تھا، بالکل صحیح، اس میں کوئی بتانے کی ضرورت نہیں آپ کی۔ یہی سوال میں انتظامیہ، آغا صاحب کے سامنے، آغا صاحب انتظامیہ کیا کر رہا تھا؟ انتظامیہ نے اس کے لیے کیا اثر کیا؟ اور دوسرا یہ کہ ٹیکہ کس کے پاس ہے؟ آیا وہ اتنے ایکسپرٹ ہیں؟ اگر وہ ٹیکہ بھی آپ نے سفارش بھی دیا ہو اور اس بندے کو اہلیت ہی نہ ہو تو وہ کام کیسے ہوگا؟ اور ایک اور جو آخری میں بتا رہا ہوں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ رات میں کاریں کم ہوتی ہیں، رات سے گاڑیاں چلتی ہیں، روڈ کو صاف کر دے، جو تھوڑا برف گر دے اور اس کو ہٹا دے۔ جب ایک مرتبہ برف جم گیا اور وہ 1 فٹ 1.5 فٹ چلا گیا، پھر اگر آپ صبح گاڑی چلاؤ گے تو وہ نہیں ہٹے گا، سلپ ہوگی، بالکل صحیح۔ آغا صاحب، یعنی زندگی اور موت، ظاہری بات ہے، اگر کسی کی موت ہے تو وہ برحق ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ جس کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن انسانی غفلت بہرحال کہیں نہ کہیں تو موجود ہے اس سارے واقعے کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عباس۔ بات یہ ہے کہ پہلے تو بے حد صدمے اور افسوس کا یہ واقعہ تھا، اور آپ کو آپ کے چینل پر میں ایک خاص بات بتاؤں کہ وزیر اعظم پاکستان نے وزیر داخلہ کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور ایک کوئی اور منسٹر ہے، ان کو بلایا ہے کہ تم میں سے کون استعفیٰ دے رہا ہے، نہیں تو میں استعفیٰ دے رہا ہوں، کیونکہ اچھا یہ پرائم منسٹر نے کہا ہے اپنے ڈنر پہ خان صاحب ہوتے تھے تو یہ جی میری اطلاعات یہ ہے، اب پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، بولا اگر آپ لوگ نہیں دے رہے ہو تو میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ تو میری درخواست ہے آپ کے چینل کے ذریعے کہ وزیر اعظم اس کی یا تردید کر دے یا تصحیح کر دے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں خود استعفیٰ دے رہا ہوں، یا وزیر داخلہ یا وزیر اعلیٰ پنجاب۔ اچھا، تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کس کا استعفیٰ آتا ہے یا کوئی تردید آتی ہے۔ پہلی بات تو یہ، کیونکہ خان صاحب ہمیشہ بات جو کرتے تھے وہ کر کے دکھاتے ہیں، وہ یو ٹرن نہیں لیتے، اور اس واقعے کے اوپر مجھے یقین ہے کہ خان صاحب کا استعفیٰ یا وزیر داخلہ کا یا وزیر اعلیٰ پنجاب کا استعفیٰ قوم یہ کچھ ہی دیر میں سنے گی کہ یہ استعفیٰ آ گیا۔ باقی اس کی ہم جتنی بھی مذمت کریں، جتنی بھی پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کریں،
امیر عباس صاحب کوئی فائدہ نہیں ہے. میں تو جب مانوں گا کہ جب آج کل میں کوئی ایسا ہم نظام لے آئیں مری میں, چاہے وہ یہ حکومت ہو چاہے اس سے پچھلی حکومتیں ہوں, صحیح, کہ یہاں پر اس موسم کی تبدیلی کے اثرات آنے ہیں اور اس کے لیے ہم نے یہ انتظامات کر لیے ہیں, تو پھر بات ہے. باقی یہ پروگرام چلتے رہیں گے اور ایسے حادثات ہوتے رہیں گے, آپ بھی پروگرام کرتے رہیں گے, ہم بھی اپنے سیاسی بصیرت اور اپنی سوچ کے مطابق سٹیٹمنٹ دیتے رہیں گے, اور اس قوم نے اسی طریقے سے حادثات کی بیٹ چڑھنا ہے, اسی طریقے سے اس کو فیس کرنا ہے. اصل میں انڈیویجول اس ٹائم پی ٹی آئی کو نہیں, میں تمام پولیٹیکل پارٹی کو کہتا ہوں کہ اس ٹائم سوچنا چاہیے کہ ہم جا کس طرف رہے ہیں. بہت اچھی بات, یہ بہت اچھی بات ہے. میرا خیال ہے یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک عذاب مسلط ہے, لیکن کیا ہم کشمیر کے لوگوں کے وہ مری کے اس لوگوں کے لیے اور وہ سیاحوں کے لیے کرنے کیا جا رہے ہیں, اس پہ آپ گورنمنٹ سے بات کریں اور اس پہ پروگرام کریں. یہی سوال جو بیچارے شہید ہو گئے, جن بیچاروں کی جانیں گئی وہ تو گئے. اب بات یہ ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ کرنے کے کیا لائے عمل کر رہی ہے. ایک تو استعفے والی جو آپ نے بات کی چیمہ صاحب, کوئی ہے ایسی اطلاع, یعنی پرائم منسٹر نے کہا ہو کہ بھائی کوئی تو شرم کر جائے, تم استعفیٰ دے دو ورنہ میں دے دوں, کیا مطلب آخر کوئی تو ڈیمیج کنٹرول, اس وقت لوگوں میں غصہ ہے حکومت کے خلاف. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ احتشام منظور نے یہ چیزیں بڑی رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں. بعض اوقات لوگ ایگزیجریشن کر جاتے ہیں یا بعض اوقات بیان نہیں کر سکتے, بڑا رائٹلی آپ پہلے ہی ہیز اے گڈ آبزرویشن. یہ نوٹ کرنے والی باتیں کہ مطلب اس کے حساب سے آپ کی جو تحقیق ہے یا آپ کا جو ریوارڈ کا سسٹم ہے یا پنشمنٹ کا, اس کے مطابق چلے. دوسری جو بات ہے کہ اس میں یہ جو آپ بات کر رہے تھے, مطلب آئیڈیلزم کی منزل تو وہی ہے, منزل تو آئیڈیلزم ہی ہے جو آپ نے 4 5 6 ایگزامپلس دیں, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس وسائل نہیں ہوتے, جب آپ کی آبادی زیادہ ہے اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اویئرنیس نہیں ہے, تو تھوڑا سا چیزیں ٹائم لیتی ہیں, یا اور اس وقت اتنی زیادہ یو کین سے کہ سینسٹیوٹی بھی نہیں ہوتی. جب آپ کے پاس وسائل نہیں ہوتے, حادثات ہو رہے ہوتے ہیں, تو اتنی زیادہ سینسٹیوٹی بھی بر نہیں ہوتی. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو 2 چیزیں بڑی ان یوزل ہوئی ہیں اس میں, وہ تھوڑا سا اسے غور کریں. کہ ایک تو یہ کہ اسکائی بسٹ ہوا ہے. اسکائی بسٹ جب بھی ہوا ہے دنیا میں, آپ کہیں مہذب سے مہذب دنیا میں, ڈیولپ سے ڈیولپ کنٹری میں نقصان ضرور ہوتا ہے, وہ جاپان میں ہو, امریکہ میں ہو, یورپ میں ہو. اس کا مطلب جب بھی آپ کہیں کہ جو برف کی اطلاع آ رہی ہے 4 فٹ سے لے کے 7 فٹ کی مختلف اطلاعات آ رہی ہیں. 4 فٹ سے لے کے 7 فٹ کہیں بارش ہو یا آپ کہہ لیں کہ برف گرے یا کوئی اور چیز ہو, اس کا کبھی ایسی جگہ نہیں ہوئی کہ نقصان نہ ہوا. وہ آپ کہہ لیں کہ جہاں گاڑیاں بڑی سٹرانگ ہیں, جہاں حفاظتی انتظامات ٹھیک ہیں, جہاں پہ لوگ ویدر پریڈکشن کو بڑی امپارٹنس دیتے ہیں, وہاں بھی نقصان ہو جاتا ہے. سو اس میں ہوا ہے. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو چیز آج ابھی ٹکر آ رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ پاکستان نے, پنجاب نے جو وہاں پہ ایکشن لیے ہیں, ایک مری کو بنا دیا, ضلع بنا دیا, پھر یہ کہ وہاں پہ 2 پارکنگ پلازا, پھر رابطہ سڑکیں, پھر باقی چیزیں ساری. میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ایسے 10 سال پہلے ہونا چاہیے تھا. آج سے 10 سال پہلے اگر نہیں ہوا تو 3 سال پہلے ہو جاتا, 2 سال پہلے ہو جاتا, 1 سال پہلے ہو جاتا. ہمیں کوئی ریئیکٹیو مینجمنٹ کی عادت پڑ گئی ہے, ہم پرو ایکٹیو مینجمنٹ نہیں کر رہے. بہت اچھا. من حیث القوم یہ ایک فیلئر ہے کہ ہم ریئیکٹیو, مطلب آپ کہہ لیں کہ 21 یا 23 لوگوں کی جانے کے بعد جو آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے اناؤنس کیا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ ان کو 3 سال ہو گئے, 3.5 سال وزیر اعلیٰ ہوئے, کوئی 1.5 سال پہلے یہ اناؤنس ہو جاتا, 2 سال پہلے یہ اناؤنس ہوتا اور چیزیں بن جاتی تو وہ زیادہ بہتر تھا. یہ مطلب جتنا بھی بڑا کیٹاسٹرافی تھا, جتنا بھی آپ کہہ لیں بڑا ایشو تھا, اس میں نقصان بے شک ہوتا بھی, لیکن اتنا بھرلے ہونا چاہیے تھا. اور پھر وہاں پہ جو نظر نہ آنا جو انتظامیہ کا. چیمہ صاحب میں اپنی معذرت, یہاں میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آؤں گا, آپ ہی کے پاس ایک سوال بھی رکھوں گا اور آپ اپنا جواب بھی مکمل کیجیے گا. لیکن بڑی گریس کی بات ہے کہ آپ نے کم از کم یہ ضرور کہہ دیا کہ یہ کام ہم پہلے کر لیتے تو شاید اس کیٹاسٹرافی کو بچایا جا سکتا تھا. بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید کا لفظ تو نہیں بنتا. رائٹ, جمشید اقبال چیمہ صاحب, مرنے سے پہلے یہ چونکہ وہاں سٹک ہے تو اپنی سچویشن کسی اپنے عزیز کو بتا رہا ہے, اور وہ اب
آڈیو سامنے آئی ہے اس میں بھی صریحاً نظر آ رہا ہے کہ راستہ بند ہے. اس راستے کو کھولنا بہرحال اس میں 1 لاکھ گاڑیوں کے جانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں لوگوں کے برف دیکھنے کو جانے کا مسئلہ نہیں ہے. تو نظر آ رہا ہے کہ راستہ بند ہے اور راستے کو کھولنے والا 12 گھنٹے سے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں اور 12 گھنٹے اس ملک میں کوئی ریاست ہی نہیں. نہیں امیر عباس دیکھیں اس میں جو ہے نا حکومتی رسپانسبلٹی تو اگر ہمارے بارڈر میں کوئی بندہ چوری گھسائے, چوری کو باہر چلا جائے, کوئی سمگل کر لے, کوئی جرم کرے, بڑا ہی چھپ کے کرے, بڑا ہی ٹرینڈ ہو, اسے پکڑنا نہ پکڑنا بھی ایسے کہنا کہ وہ چلاک بڑا تھا, وہ چوری گیا تھا, وہ بارڈر سے گیا تھا, اسلحہ بڑا تھا, تو ہماری ذمہ داری تو ڈسپوز آف نہیں ہوتی. مطلب حکومت کی ذمہ داری تو موجود ہوتی ہے. ہم پہلی بات یہ ہے کہ بار بار میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلی بات کہ ہم ذمہ داری پوری کرتے ہیں, ذمہ داری ہماری ہے, مانتے ہیں اس بات کو. دوسری جو بات اس میں ہے, دیکھیں آپ کا جو پروگرام بڑا اچھا ہو رہا ہے کہ اس میں لرننگ ہے, ایک مطلب اس میں لان تان کی بجائے ایک لرننگ بھی موجود ہے یا کچھ ڈسکشن ہو رہی ہے جو فیوچر کے لیے کچھ آپ کہہ لیں کہ لوگوں کے کام آئے. اس میں دیکھیں ہر شہر میں, جہاں بھی میں چونکہ ٹورزم پہ تھوڑا بہت جاتا ہوں مختلف شہروں میں دنیا میں, تو ہر شہر میں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اس شہر میں ہوٹل رومز اتنے ہیں, ہوٹل رومز کا ذکر ضرور ہوتا ہے. اب مری یا گلیات یا کشمیر میں ہمیں ہوٹل رومز کا نہیں پتہ. یہاں پہ بہت ساری چیزیں آپ کہہ لیں کہ یو کین سے افیشیل اور نان افیشیل کہہ لیں یا جو رجسٹرڈ اور نان رجسٹرڈ جو ہیں ان افیشیل وہ بہت زیادہ ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ جو ہل ٹاپ ہے, ہل ٹاپ پہ اتنی سپیس ہی نہیں ہے, اتنی گاڑیوں کی چلنے کی سپیس ہی نہیں ہے یا رکنے کی سپیس نہیں ہے کہ وہاں 1 لاکھ گاڑی چلی جائے, 1.25 لاکھ گاڑی چلی جائے. وہاں 3.5 لاکھ, اگر 1 لاکھ 1.5-2 لاکھ کی آبادی اپنی ہے اس کی, تو اس میں 3.5 لاکھوں کا لوگوں کا انفلیکس دنیا سے باہر سے آ جائے. یہ کام مدینہ شہر کے علاوہ یا مکہ شہر کے علاوہ کبھی کہیں نہیں ہوا کسی شہر میں کہ جتنی اس کی آبادی اپنی ہے اس سے زیادہ آبادی باہر سے آ جائے اور وہ صرف ہو جائے. لیکن پھر بھی مکہ یا مدینہ میں سپیس بھی ہے اور ہر سال ہوتا ہے, یہاں پہ اتنی سپیس بھی نہیں ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ تو طے ہر چیز جو ہے ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے. پھر دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے نا جن شہروں کا حالات مختلف ہوں, جن شہروں کا کلچر مختلف ہو, جن شہروں کی آپ کہتے ہیں سچویشن مختلف ہو, ان کو علیحدہ علیحدہ ہونا چاہیے. مطلب پنڈی کے حالات بالکل مختلف ہیں اور مری کے حالات بالکل مختلف ہیں. اب پنڈی کے انڈر رہ کے مری کبھی مینج نہیں ہو سکتا. مری کی بالکل ڈیفرنٹ سچویشن ہے, اس کی اکانومی ڈیفرنٹ ہے, اس کا وے آف کلچر مختلف ہے, اس کو مینج کرنے کا جو مکینکس ہے وہ مختلف ہیں. سو میں سمجھتا ہوں, بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ جو کام آج ہوا ہے یہ 3.5 سال پہلے ہونا چاہیے تھا, 10 سال پہلے ہونا چاہیے تھا, 15 سال پہلے ہونا چاہیے تھا. جب ہم نے کیا ہے اس کو, آپ کہہ لیں کہ ٹورزم کو ہم نے پرائرٹی پہ رکھا ہے, تو اس کے جو لوازمات ہیں کہ ہوٹل رومز, سپیس, آپ کہہ لیں کہ وہاں پہ ان کی پارکنگ, اور یہاں پہ کوئی آپ کہہ لیں رول آف لا وہ لے کے آنا, اور یہاں پہ ایک یو کین سے کہ جیسے اسپیسیفکیشن چیزوں کی, پھر وہاں پہ یو کین سے کہ ایک چیزوں کا طے کرنا کہ قیمتیں, وہ ایک اپر لمٹ جو ہے یا سیلنگ ہے وہ طے کرنا, یا کوئی ڈیزائن بنا کے یہ 2 سٹار ہے, 3 سٹار ہے, 4 سٹار ہے, 5 سٹار ہے, 1 سٹار ہے, اس کے مطابق ان کی قیمتیں طے کرنا, پھر وہاں پانی پورا کرنا, وہاں بجلی پوری رکھنا, یہ ذمہ داری. پھر یہ ہے کہ جو بہرحال حکومت کی ذمہ داری ہے اس کو بھی بر ذہن میں رکھیں. ایک غفلت ہوئی ہے, بالکل صحیح ہے. احتشام منظور, کوئی اور آبزرویشن جو وہاں آپ نے, جتنی دیر آپ لوگ وہاں سٹک رہے, اور یہ تو بیچارے بہت ہی 12-14 گھنٹے کی صورتحال ہوگی, اور کیا ایسی آپ نے آبزرویشن آپ کی ہے وہاں پہ جس میں آپ کو انسٹیٹیوشنل گورنمنٹ فیلئر نظر آتا ہے؟ جی امیر صاحب, ایسا ہے کہ مری کا جو ٹیرین ہے اس کی ایک سائیڈ پہ جو روڈ کی آپ بات کرتے ہیں, ایک سائیڈ پہ پہاڑ آتا ہے, اور دوسری سائیڈ جو ہوتی ہے اس پہ چھوٹی سیفٹی وال ہوتی ہے, وہ 4 فٹ کی ہوتی ہے, 6 کی ہوتی ہے یا کم ہو, بیچ میں روڈ ہوتی ہے. مطلب آپ کہیں کہ 4 فٹ دونوں اطراف سے روڈ نیچے ہوتی ہے. تو جب آپ ایسا بلڈوزر یا ایسا ٹرک یا ٹریکٹر جس کے آگے صرف بلیڈ لگا ہوا ہے وہ آپ وہاں گھمائی جا رہے ہیں اور پبلک کو دکھا رہے ہیں کہ ہم سنو کلیئر کر رہے ہیں, تو وہ جتنا وہاں سے موو کرتا ہے وہ سنو اٹھا کے اس 4 فٹ کی روڈ سے باہر نہیں پھینک رہا, وہ اسی جگہ وہیں پہ اس کو ڈھیر لگایا جا رہا ہے, اس کو کرش کر کے دونوں سائیڈز پہ اس کو ڈمپ کرتا جا رہا ہے, اس کی جتنی بھی موومنٹ, جس سے روڈ اور تنگ ہو رہا ہے. بالکل. وہ روڈ وہ جو آپ کے سنو کلیئرنگ یونٹ کی مشینری وہاں پہ ٹارزن کے دور کی رکھی ہوئی ہے, وہ خود اس روڈ کو پہلے تنگ کر رہی ہے, اور پھر اسی کی موومنٹ کی وجہ سے وہاں نیچے سالڈ آئس کی لیئر بن جاتی ہے, اس پہ پھر وہ مشینری خود بھی نہیں موو کر سکتی, پبلک کی گاڑیاں تو دور کی بات. پھر ہمارے ساتھ تو وہ سلوک ہوا امیر صاحب کے وہاں ظلم بھی ہم نے جھیلا,
وہ اذیتیں بھی ہم نے برداشت کیں، اور واپس آ کے ہمارے ساتھ وہ بات ہوئی کہ مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر۔ آپ دیکھیں کہ ہم سارے تو وہاں ٹورسٹ نہیں تھے نا جی۔ مری از دا اونلی مین کنیکٹنگ روڈ بٹوین آزاد کشمیر، مظفر آباد اینڈ نیلم ویلی۔ ہم سینکڑوں وہاں مسافر تھے، میرا تعلق شلپانی مظفر آباد سے ہے، میں مسافر تھا جو وہاں پھنسا ہوا تھا، میں وہاں عام یا بیئر لینے نہیں گیا۔ برف دیکھنے تو نہیں گئے نا بھائی، آپ تو اپنے علاقے میں گئے۔ ہمارے بے شمار پیشنٹس وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے ہمارے وہاں پہ، ہم نے تو اس کا نام کرمنل ملٹری ہاسپٹل اور عباس انسٹیٹیوٹ آف مرڈر اینڈ سلاٹر رکھا ہوا ہے۔ وہاں تو پیشنٹ کو ایڈمٹ ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کو ایڈوائز کر سکیں کہ اس کو پنڈی لے جائیں، تو ہم شاید انہی کو پنڈی لا رہے تھے یا پنڈی سے واپس لے کے جا رہے تھے۔ وہ مریض وہاں پھنسے ہوئے تھے، میتوں والی ایمبولینسز وہاں پہ پھنسی ہوئی تھیں، سارے وہاں گھومنے پھرنے نہیں گئے ہوئے تھے۔ ہم شاید اس آس پہ تھے امیر صاحب، جو ہمیں ایک امید دلائی گئی، ایک وہ فشنگ نیٹ کے ذریعے ریاست مدینہ کے کتا بھی مرے گا تو خلیفہ ذمہ دار ہوگا، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، لیکن 23 ہم اپنے مروا کے ہمیں پتہ لگا کہ نہیں، ذمہ دار ہم ہی ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ ہم اس کے بعد ابھی تک ہم ایک اسٹیٹ آف ٹراما میں ہیں، ہم وہ اذیت بھگتنے کے بعد ہم اپنا ڈیفنس پیش کر رہے ہیں کہ یار ہم اس وجہ سے تھے، ہم اس وجہ سے تھے، ہم اس وجہ سے تھے۔ رائٹ، شاہد سید صاحب، نہ تو ابھی تک کمشنر راول پنڈی یا ڈپٹی کمشنر یا اور جو بھی متعلقہ انتظامیہ ہیں، نہ ابھی ان کو ڈسمس، معطل یا کوئی سزا بظاہراً، اور نہ ہی حکومت میں سے کسی وزیر نے کوئی ذمہ داری قبول کی ہے، نہ وہاں کے جو ایم این اے ہیں صداقت عباسی صاحب، نہ انہوں نے کوئی ذمہ داری قبول کیا۔ کوئی تو اپنے آپ کو پیش کرے نا کہ ہاں، میں لوگوں کے غم و غصے کو کم کرنے کے لیے میں سرنڈر کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی تو یہ ہے کہ یہ اگر بول بھی لے کہ ہم نے غلطی کی اور مان بھی لے تو کیا فرق پڑے گا؟ جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا۔ مزید اب یہ دیکھیں کہ نااہلی کا انتہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، انوکھی بات نہیں ہے۔ بارش نہیں بھی ہونا ہے، برف نہیں بھی آنا ہے، سردی اور لوگوں نے بھی جانا ہے، ان کے نظامات دیکھنا حکومت وقت کا کام ہے۔ پچھلے حکومتوں میں کبھی بھی ایسا سانحہ نہیں تھا، اور اگر بالفاظ ہوا بھی تو اس کا رسپانسبل وہ لوگ تھے۔ اس موجودہ حکومت، موجودہ انتظامیہ، وہاں کمشنر ہوا چاہے جو بھی ہے، اس کے رسپانسبل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی انکوائری، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری اویئرنیس کی بھی کمزوری، معلومات نہیں ہے لوگوں کو۔ یہ جتنے بھی لوگ جو فوتگی ہوئی ہے، میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں نے ہیٹر چلا کر کے اور شیشے بالکل لا کر کے، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بھئی آکسیجن کی ضرورت پڑے گی۔ لیکن سر وہ 14-15 گھنٹے 6 فٹ کی برف میں ان کے پاس آپشن بھی تو کوئی نہیں تھا۔ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں بالکل نہیں تھا، لیکن اس میں کچھ 2-3 بندے ایسے بھی ہیں، میں نے خود وہ ویڈیو دیکھی ہے کہ وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم شیشے کو تھوڑا دیر بعد نیچے کرتے تھے، ہم دروازہ کھولتے تھے تاکہ آکسیجن جو ہے آکسیجن ہو جائے۔ تو یہ وہ جو معلومات ہے، اویئرنیس نہیں ہے۔ پھر یہ کہ برف کے اندر جب سائلنسر بھی اب برف چڑھ گیا، برف جب 2 فٹ 3 فٹ ہوا، تو اب اگر مزید یہ کہ ہم اس کے جواز یہ ڈھونڈے کہ نہیں برف 8 فٹ بڑھ گیا، یہ برف کو اب ایک بندے سے میں نے سنا کہ 10-15 فٹ بڑھ گیا، اب تم برف کو اوپر لے کے جاتے ہو، اپنی نااہلی کو چھپاتے ہو، تو آپ اس کو حل کیسے کرو گے؟ آئندہ کے لیے کیسے کنٹرول کرو گے؟ بنیادی چیز یہ کہ آپ کی مشینری کون سی ہے، آیا وہ مشینری وہاں کے قابل قبول ہے، یا صرف تم نے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دے کے اور گاڑی کھڑی کر دی؟ جس سے اب یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹرکوں کے ذریعے بلیڈ لگا کر کے، جیسے دیہاتوں میں گاؤں میں ٹریکٹر چلا رہے ہو، بھائی اس کی اسپیشل مشینری ہوتی ہے، اس کے اسپیشل ٹیکنیکل کاریگر کام کرنے والے بندے ہوتے ہیں، اور ان کی اسپیشل ٹائمنگ ہوتی ہے۔ رات کے ٹائم برف اٹھانا ہے، جب گاڑی ہٹ جائے، روڈ چل جائے، شفٹ میں اس کام کا اٹھا رہے، کرنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ نمک کا انتظام کرنا، پھر اس کے لیے جس سے اب یہ بتا رہا ہے کہ برف اٹھا کر کے آپ نے ادھر بھی سائڈ پہ ڈھیر بنا دیا، اور اس کے اوپر جب گاڑی چل گئی وہ تو پھر پتھر بن گیا، کنکریٹ ہو گیا، پھر تو وہ بڑی مشین میں نہیں ہٹا سکتا۔ تو لہٰذا اس کا طریقہ کار یہ کہ ان کو چاہیے کہ اسپاٹ پہ، مختلف اسپاٹوں پہ ان کے لیے ڈمپ کرنے کی جگہ بھی رکھے، ان کا انتظام کرے، ان کے لیے اسپیشل جو انجینئر ہوتے ہیں، جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، 20 کلومیٹر کا ایریا ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ ان کا کام ہے کہ جو ٹیکنیکل لوگوں کو بلا کے کہ اگر ہم لمٹ سے زیادہ بھی آ جائے، برف زیادہ ہو جائے، حالات زیادہ خراب ہو جائے، ٹھنڈ زیادہ پڑ جائے، تو ہم اس کو مینیج کیسے کریں گے؟ اگر آپ کے پاس انتظام ہی نہیں ہے کہ آپ اس برف کو ہٹا کے خالی 4 فٹ سے نیچے پھینک بھی نہیں سکتے ہو، تو پھر اس کا مطلب کہ آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر رفیع اللہ صاحب دیکھیں، یہ تو ابھی پاکستانی لوگ تھے جو ہر سال اپنی استعداد کے مطابق ان علاقوں میں جاتے ہیں، ابھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ فورن ٹورسٹ پاکستان میں آئے گا، وہ ڈالر، یورو، پاؤنڈ لے کر آئے گا۔ جب ایسی خبریں جائیں گی تو باہر کا چھوڑ دیں، اب تو یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ خوفزدہ ہو گئے کہ بھائی اب نہیں جانا ہم نے۔ میرا عباس صاحب، آپ میرے محترم شاہد سید صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ کسی منسٹر نے، تو کیوں آپ کو میرے ذرائع پہ شک ہے؟ کیا میں نے آپ سے جو کہا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے
وزیر داخلہ شیخ رشید، وزیر اعلیٰ پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب کو کہا ہے کہ آپ دونوں میں سے کون استعفیٰ دے رہا ہے یا میں خود دوں. تو یہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ اس پہ میرے ذرائع پہ نہیں آپ کے ذرائع کو ہم چیلنج نہیں کر رہے. 30 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں، پھر ابھی تک تو وقفہ نہیں دیا نا آغا صاحب. نہیں ابھی دیں گے، ابھی تھوڑی دیر میں آپ سنیں گے. اور چیمہ صاحب کسی مصلحت کے طور پہ شاید نہ بتا رہے ہوں، کیونکہ چیمہ صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ہیں اور کافی انفارمیشن بھی رکھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کاغذوں کی نامزدگی الیکشن میں جمع کرانے کا ایشو ہو تو وہاں پر پرابلم آتی ہے. یہاں اویئر ہیں اور یہ انشاءاللہ بہت جلدی نیشنل ٹی وی پہ اناؤنس کریں گے. باقی پھر میں اگین دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم میرا صرف یہی ایک ہے کہ میں اس ممبر نیشنل اسمبلی ہونے کی حیثیت سے میں پورا رسپانسبلٹی لیتا ہوں. میں بولتا ہوں کہ میری بھی ذمہ داری بنتی تھی کہ میں بھی کبھی جا کے اس راستوں پہ میں 10 دفعہ گزرا ہوں کہ میں ہی کبھی جا کے کسی کو تھوڑا سا جگہ دیتا، چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ کوئٹہ ہو، چاہے وہ پشاور ہو، چاہے وہ لاہور ہو. ہم سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. میں صرف پولیٹکس اس لیے نہیں کرتا کہ این اے 238 میں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس ملک میں ادارے کولیپس کر چکے ہیں. ہم اتنے پست حالات میں ہیں، ہم اتنے برے حالات میں ہیں کہ آگے مجھے اچھی امید نظر نہیں آ رہی اگر خان صاحب اسی ڈائریکشن پر چلتے. آغا صاحب یہ بات فرمائی ہے نا، میں آپ کی اجازت سے ایک بریک لے کے واپس آتا ہوں. یہ جو آپ نے کہا کہ اتنے بڑے جب سانحات ہوتے ہیں تو اس پہ قومیں اکٹھی ہوتی ہیں اور آگے لک فارورڈ کیسے کرتی ہیں. ایک بریک کے بعد میں یہی سوال آپ کے پاس لانا چاہوں گا کہ اب آگے ہونے کا جا رہا ہے ملک کے اندر. بریک کے بعد خوش آمدید. آغا رفیع اللہ صاحب، یہ سانحہ آج کل ہوا، آج 2 دن اور شاید ڈسکس ہو جائے گا. پھر 27 فروری کو آپ کا لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے، پھر مارچ میں پی ڈی ایم کا لانگ مارچ شروع ہو جائے گا. رات گئی بات گئی، گلاس توڑا 12 نے، ہم ایک اور سیاسی لا یعنی بحث میں چلے جائیں گے. تو پھر یہ اتفاق کون کرے گا کہ ہم نے ان ایشوز کو کبھی زندہ ختم نہیں ہونے دینا؟ سر اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کراس آف دا بورڈ سیاست سے ہٹ کر، حکومتی اس چیزوں سے ہٹ کر ہمیں ان چیزوں کی طرف جانا چاہیے. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جب ہم بار بار ریاست یا حکومت کی طرف اس لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس لیے کہ حکومت رسپانسبل ہوتی ہے اور حکومت ہی اس ٹائم بااختیار ہے تمام ڈیسیجن لینے میں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں جو اس سے ریلیٹیو نہیں ہے کہ کراچی میں یا سندھ میں نیشنل آپ کے صوبائی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے گروپ میں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے اوپر ہم نے حملہ کرنا ہے، کس طرح اس کو زد و کوب کرنا ہے اور کس طرح ہم نے اسپیکر صاحب کے جو چیئر ہے اس کو بے عزت کرنا ہے، کس طرح اس نظام کو ڈیریل کرنا ہے. اس تمام واٹس ایپ گروپ کے حوالے سے جو ایک سینئر صحافی ہے قاضی آصف صاحب، انہوں نے جب اس سٹوری کو بریک کیا تو آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ انہوں نے ہینگ کر دیا، بند کر دیا. اب جب حکومت اس ہتھکنڈوں پہ شروع ہو جائے گی صحافیوں کے ساتھ، مختلف اداروں کے ساتھ، تو قوم اور لوگوں ڈائیورٹ ہوں گے مختلف ایشوز کی طرف. آج 23 لوگ جو شہید ہوئے ہیں، جو لوگ بیچارے اپنے زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، آگ وہاں جلتی ہے، زمین بھی وہی جلتی ہے جہاں آگ جل رہی ہو. ان فیملیز کا دیکھ لیں. میں یہاں آرام سے اس روم میں بیٹھ کر اور آپ کو ٹی وی پہ اپنے تاثرات اور اپنی بات کر رہا ہوں. تکلیف تو وہ فیل کرنی چاہیے جن لوگوں کے گھروں میں یہ جنازے ہوئے ہیں. اگر وہ فیلنگ آ جائیں گی تو اس پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے اس انداز میں مجھ سے گفتگو نہیں ہوگی. اتنے سکون سے بیٹھ کے ریلیکس انداز میں یہ گفتگو نہ کر رہا ہوتا. ہمیں وہ فیلنگ جو ہے وہ آنی چاہیے. جب تک وہ فیل نہیں آئے گی، جب تک میرے بھائی کا مرڈر ہو، اس کی تکلیف آپ کو نہ ہو، خدا نہ خواستہ آپ کے ہاں کوئی تکلیف ہو، وہ فیل میرے اندر، وہ یونٹی نہیں آئے، وہ ہم قوم نہ بنے، ہم جب تک یہ مجموعہ یہ ہجوم رہیں گے
کیونکہ ہمارے اندر تو نہ قومیت والی کوئی بات ہی نہیں رہی نا. ہر آدمی نے ایسے معاملات میں بھی ٹک ٹاک بنانی ہے, ایسے معاملات. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری اصلاح ہونی چاہیے اس معاشرے میں ایز اے ممبر. کیا ہم ایز اے معاشرہ کیا ہم صحیح ہیں؟ آپ آغا صاحب جس سینسٹیوٹی کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ سینسٹیوٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے, تو شاہی سید صاحب آپ سیاستدان جو ہوتے ہیں, آپ لوگ عوامی نمائندے ہوتے ہیں, عوام میں سے نکل کر آتے ہیں, کوئی ڈکٹیٹر تو نہیں ہے آپ. تو اگر آپ بھی سینسٹیو نہیں ہیں, اگر آپ انسینسٹیو ہیں, تو پھر وہ سینسٹیوٹی کون دکھائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے. آغا صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کی اپنی وہ ایک سوچ ہے, لیکن خدا گواہ کہ اس وقت مری کے واقعہ پہ پورا پاکستان سوگ منا رہا ہے, سوگ پریشان ہے. کیوں ٹی وی میں ہر گھر کو پتہ چلا, اور وہ جو بچے کی ابھی آپ دکھا رہے تھے, خدا گواہ کہ میں آپ کو بولنے والا کہ آپ اس کو نہیں دکھائے تو اچھا ہے. اس سے تو انسان کا اندر سے ٹوٹ جاتا ہے بچے کا, وہ معصوم بچے جو ہے. تو اس میں دکھ تو سب کو ہے, لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ یہ ریسپانسبلٹی ان اداروں کی ہے. مری میں جو کمشنر ہے یا جو اس کا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لوگ ہیں, وہاں اگر آپ مکان بناؤ گے, کوئی کام کرو گے, تو این او سی لوگ ہیں وہاں پہ, اس کے بغیر تم ایک اینٹ نہیں رکھ سکتے ہو. تو کیا ان کو یہ ضرورت نہیں کہ جب بلڈنگیں بن رہی تھی, آبادیاں ہو رہی تھی, ان کے پارکنگ ہے یا نہیں ہے؟ پھر اگر آپ کے پاس یہ بھی معلومات نہیں, آپ کے 2 راستوں میں سے گاڑیاں جاتی ہے اور وہاں پہ باقاعدہ ٹول ٹیکس لگا ہوا ہے, آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ کتنی گاڑی اندر گئی اور کتنی باہر گئی. ٹول فی تو لے رہے ہیں آپ, ٹول فری تو آپ لے لاکھوں میں, تو یہ پتہ نہیں چل رہا. یہ کوئی بھائی یہ صرف نااہلی اور جو رسپانسبلٹی حکومت وقت کی ہے, اور اس علاقے کے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ہے, اس علاقے کے کمشنر کی ہے. یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے, کوئی حادثاتی اچانک برف نہیں ہوا ہے, یا مری میں سردی پہلی مرتبہ نہیں آئی. یہ تو روٹین کا حصہ ہے. اس کے لیے اس کے بعد انتظامات کیا ہے؟ اگر وہ انتظامات نہیں کر سکے تو اس کو نااہل بولنا چاہیے. رہی اس کی استعفاء ہے, تو اتنے بڑے بڑے کیسوں پہ استعفیٰ نہیں ہے, وہ استعفیٰ دے یا نہ دے, اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اس جگہ کو صحیح کرے. وہاں کے جو لوگوں کی اوائرنیس نہیں ہے وہ دینا چاہیے. پھر وہاں پہ لوگوں نے بہت اچھا کام بھی کیا, قربانی بھی دی, لوگوں نے جگہ بھی دیا, کچھ سہولتیں بھی دی ہے, لوگوں نے اپنی مدد آپ بھی کام کیا. لیکن آیا وہاں ایک درخت کاٹنے کے بھی کوئی انتظام آپ کے پاس ایمرجنسی میں نہیں ہے, تو پھر آپ کس لیے ایک بلیڈ یا کلہاڑا بھی نہیں ہے اگر ہمارے پاس کہ ہم درخت ہٹا سکے. چیمہ صاحب جو بات آغا صاحب نے کہی اور جو بات شاہی سید صاحب فرما رہے ہیں, دیکھیں استعفیٰ آ رہا ہے سر. اچھا کس کا آ رہا ہے سر؟ اب دیکھیں 3 لوگوں میں سے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یو کین سے یہ جو ہے نا پاپولر ڈیسیژن کی بات نہیں, یہ بات ہے کہ یہ جو ہے نا انکوائری کے بعد کیا آتا ہے. جو انکوائری کے بعد آئے گا یہ ڈیفینیٹلی, مطلب آپ کہہ رہے ہیں جہاں بھی رسپانسبلٹی فکس ہوگی وہاں پہ یہ ہونا چاہیے. مطلب جو لرننگ ہے اسی طرح ہوتی ہے, اور جو انسینسٹیوٹی ہے وہ بھی اسی طرح ختم ہوتی ہے. وہ جو بات کر رہے تھے, کیا نام ہے ہمارے جو کشمیر کے دوست, کہ جی مطلب ایک بہت بڑا فیلئر, میں سمجھتا ہوں وہ ہوا ہے تو اس کا نتیجہ بھی ضرور سامنے آئے گا. دوسری بات اس میں نا, ایک بات کو میں جو بات کر رہا تھا پہلے بھی, کہ لرننگ کے لیے دیکھیں میں ساری رسپانسبلٹی ماننے کے بعد آخری اگر ایک فکرہ کہہ دوں تو اس کا اتنا اس طرح بات نہ بنائی جائے کہ جیسے مطلب میں کوئی رسپانسبلٹی کسی پہ ڈال رہا ہوں. دیکھیں یہ جو ہے نا جی, ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھ کے چلیں, فرش سلپری ہے, اپنے سامان کی حفاظت خود کریں, سب سواری ٹرین پہ بیٹھتے ہوئے احتیاط کرے, بس پہ بیٹھتے ہوئے احتیاط. یہ فکرے جو ہیں یہ پوری دنیا میں چلتے ہیں, اور انسان کی جو رسپانسبلٹی اپنی ہے وہ رہنی چاہیے. میں دیکھیں میں نے پرسوں میں نے جانا تھا, چیمہ صاحب میں کراچی جا رہا تھا بچوں کے ساتھ. اجازت چاہوں گا آپ سے. اچھا میرے ایک منٹ سر, ایک منٹ. آگا صاحب, میرے بیٹے نے کہا کہ میں نے کراچی جانا ہے. میں کراچی جا رہا تھا, پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ آ گئی, تو میں اسلام آباد چلا گیا. میں نے کہا چلو مری چلے جائیں گے, میں نے بک کرایا ہوا تھا ہوٹل. اچھا اب وہاں پہ جا کے تو میٹنگ ابھی لیٹ ہوئی, تو وہاں اطلاعات آنی شروع ہوئی کہ ٹریفک بڑھ گئی ہے. اچھا ایک طرح ہم نے ڈراپ کر دیا آئیڈیا, لیکن جب پولیس سے پوچھا تو انہوں نے کہا سب سے زیادہ بلوا کر رہے لوگ ہم نے آگے جانا ہے, کہ ہزاروں گاڑیاں کھڑی تھیں, وہ مزید آگے جانا چاہ رہے تھے کہ سکھر سے چل پڑا ہے بندہ, اگر کسی اور جگہ چل پڑا ہے. تو ہم کچھ کافی سالوں سے ٹرائی کرتے ہیں کہ جب بھی آپ پہلے دن دہاڑو یا کوئی فیسٹیوٹی ہو اس طرح گراج والی جگہ پہ نہ جائیں. یہ جو ہے نا ایک کیلکولیشن لوگوں کی, یہ ایک ججمنٹ اپنی, یہ ضرور اپلائی ہوتی رہنی چاہیے. کیونکہ یہ میں جتنے بھی دیکھیں, جتنے بھی شمالی علاقہ جاتے ہیں, اسپیس تھوڑی ہے, سڑکیں چھوٹی ہیں, اسپیس تھوڑی ہے, ہموار جگہ تھوڑی ہے. اگر انفلکس بہت زیادہ ہو جائے گا تو پرابلم ہوگا. پہلی بات گورنمنٹ کرے گی, گورنمنٹ نمبر طے کرے گی گاڑیوں کا کہ اتنی گاڑیوں کے بعد ہم نے روک دینا ہے. دوسری بات جو ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے ایک بندہ سکھر سے نکلتا ہے, دوسرا بندہ کوئٹہ سے نکلتا ہے, تیسرا بندہ گجرانوالہ سے نکلتا ہے, وہ نکلنے سے پہلے ضرور دیکھ لے کہ میں کب جا رہا ہوں اور وہاں پہ کتنا رش ہوگا. بالکل صحیح. جی آغا صاحب.
امیر عباس یہ بات ان کی چیمہ صاحب کی صحیح ہے، لیکن چیمہ صاحب کو کہو کہ آپ کے ایک منسٹر نے ٹی وی پہ کہا ہے کہ جی گھروں میں بیٹھ کے وہ سنو فال کے جو ہے نا بوٹل لے کے آپس میں کمروں میں سنو فال کی وہ کنڈیشن بولو، اس قسم کے بیانات جب دیں گے تو جو میرا بھائی کشمیر سے چلا ہے ادھر آنے کے لیے، میرا خیال آپ کہہ رہے ہیں کہ جو غیر ذمہ دارانہ بیانات حکومتی شخصیات کی طرف سے اس عرصے میں آئے ہیں ان سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے، ورنہ مزید اشتعال پھیلے گا۔ اور چیمہ صاحب کو اگین میرے لیے تعجب کی بات ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے، ابھی تک ان 2 دنوں میں کسی حکومتی شخصیت نے اتنا حوصلہ جس کو جگرا کہتے ہیں وہ نہیں دکھایا کہ کم از کم اعتراف تو کر لیں۔ باقی تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔